سے ڈھانپ لیتا ہے۔ دوسرا شاہ روزہ دار کو اس کے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور تیسرا شاہ بنی آدم کے مضطرب دل کو جہنم کی آگ سے نجات کی بشارت سناتا ہے۔ سامعین اکرام، وہ مہینہ جس میں شب نزول قرآن ہے، یوم علی بھی، یوم بدر بھی، کہ جس مہینے میں بحر ظلمات میں ڈوبتی ہوئی کشتی ساحل مراد سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کا نام نقشے پر ہو گیا۔ کیا ہمارے کانوں میں نبی پاک کے وہ الفاظ نہ گونجے کہ روزہ جہنم سے ڈال ہے؟ کیا صحیح مسلم کی وہ حدیث ہماری سماعتوں کی نظر نہ ہوئی کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70,000 سال دور کر دیتا ہے؟ کیا جب تراویح کے لیے مسجد کا رخ کیا تو کیا خیال آیا کہ ہمارے اس عمل میں کوئی ریاکاری تو نہیں کہ جب روز محشر روزہ داروں کی نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا اور جب روزے داروں کو معلوم ہوگا کہ ان کی شب قدر کی عبادت گزشتہ اقوام کی 70,000 سال کی عبادت پر حاوی ہو گئی ہے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ دن بھر کی چگالی میں کہاں پائے گا کوئی، دن بھر کی چگالی میں کہاں پائے گا کوئی، افطار کی لذتوں کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ جو بدن کو باطن کو کیے دیتی ہے روشن، جو بدن کو باطن کو کیے دیتی ہے روشن، اس بھوک پیاس کی شدت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ شکریہ۔